بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج میرا موضوع گفتگو اعتکاف کے مسائل اور اس کے فضائل۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو، اسے مکمل کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو، معتکف ہو، تو کسی بھی وقت عمل زوجیت نہ کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، اور اگر بندہ شادی شدہ ہے تو کسی بھی وقت وہ عمل زوج نہیں کر سکتا، اس سے منع کر دیا۔ سب سے پہلے ہم اعتکاف کا لغوی معنی جانیں گے اور پھر اس کا شرعی معنی بھی بیان کریں گے۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز پر قیام کو لازم رکھنا، خود کو روک لینا، بند کر لینا۔ اور جو شخص اپنے آپ کو مسجد میں لازم رکھے اس کو عاکف اور معتکف کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کرتے ہو۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی اعتکاف کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں لازم رکھنا، یعنی اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لینا، اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا، یہ شرعی معنی بنتا ہے اعتکاف کا۔ اب جب بندہ مومن اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے، معاشرتی زندگی سے وہ انقطاع کر لیتا ہے، یعنی اس سے اپنا تعلق کو کچھ عرصے کے لیے توڑ لیتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ عرصے کے لیے تعلق کو ایک طرف کر کے مسجد میں اللہ کے قرب میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اعتکاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری کمیونٹی میں سے اگر چند افراد اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو پھر شریعت اسلامیہ میں جو اعتکاف نہیں بیٹھے وہ گناہگار نہیں ہوں گے،
اور اگر اس کمیونٹی میں کوئی شخص بھی اعتکاف نہیں بیٹھا تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ مساجد میں ہوتا ہے، مسجد میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف جب کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ میں صحابہ کرام کے حوالے سے یا تابعین کے حوالے سے اعتکاف کہاں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس اختلاف کو ذکر کروں گا، اور یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ علم ہو کہ شرعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ اگر کسی بھی مسئلے پہ کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو اس رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام میں بھی تھا، اسلاف میں بھی یہی تھا۔ لیکن جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم ایک رائے لے لیتے ہیں، ایک نقطہ نگاہ، ایک پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں، اسی کو ہم حرف آخر سمجھتے ہیں، اور اس سے اگر کوئی ہٹ کے کوئی رائے بیان کرے تو ہم تو اس کو اسلام سے بھی خارج قرار دے دیتے ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کا حسن ہے، بلکہ کیا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق رائے ہو، اس رائے کو اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید اور احادیث سے اختلاف نہیں کر سکتا، اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ صرف مسجد حرام، مسجد نبوی یا پھر مسجد القدس، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اعتکاف کو 3 مساجد میں قید کیا۔ سعید ابن مسیب تابعی آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہوگا جس مسجد کو کسی نبی نے بنایا ہو، کیونکہ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے، یہ سائن ہے اس چیز کا کہ اسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہیں، یا نبی نے جس مسجد کو، کسی بھی مسجد کو بنایا، اس مسجد میں اعتکاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اسی طرح حضرت عطا، حسن بصری، ابن شہاب زہری، امام مالک، ان کا قول یہ ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہوتا ہے جس میں جمعہ ہو۔ اور حضرت ابراہیم نخعی تابعی، حضرت ابو سلمہ، امام شعبی، ان سے روایت ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کا بھی یہی موقف ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد ہونی چاہیے، اس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فقہائے احناف کے نزدیک اعتکاف ایسی مسجد میں ہوتا ہے، اور ایسی مسجد میں کیا جائے جس میں جماعت ہوتی ہو، یعنی نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور اسی میں اعتکاف کیا جائے۔ اور آگے یہ بھی فقہائے احناف نے بیان کیا ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف ہو کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن دونوں ہوں،
امام بھی مقرر ہو اور مؤذن بھی مقرر ہو۔ اب چونکہ ہم یو کے میں رہتے ہیں، یہاں پہ امام تو مقرر ہوتا ہے، مؤذن مقرر نہیں ہوتا۔ لیکن شرعی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جیسے امام مقرر ہوتا ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر کوئی اور نماز جو ہے وہ باجماعت لیڈ نہیں کر سکتا، امامت نہیں کر سکتا، اس کی اجازت سے کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ امامت کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب مؤذن مقرر ہوگا تو مؤذن بھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اذان نہیں دے سکتا۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جو بندہ اذان دیتا ہے اقامت اسے ہی کہنی چاہیے، جیسا کہ امام ترمذی نے ایک چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب ما جاء من اذن فہو یقیم، اور یہ آپ نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے کہ جو اذان دے اسی کو اقامت کہنی چاہیے۔ اگر مؤذن نے اذان دی ہے اور کوئی اور بندہ اقامت کہنا چاہے تو مؤذن سے اجازت لے لے، مؤذن اگر اجازت دیتا ہے تو اس کی اجازت سے وہ اقامت کہہ دے۔ اور فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر مؤذن کے علاوہ کوئی اور اقامت کہہ دیتا ہے تو اس میں کراہت ہے، اور یہ اس وقت ہوگی کراہت جب مؤذن جو ہے وہ اسے فیل ہو کہ اذان میں نے دی ہے، مجھے اقامت کہنی چاہیے تھی۔ اب اس پہ حدیث مبارکہ، حضرت زیاد بن حارث صدائی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے مجھے اذان دینے کا حکم فرمایا، میں نے اذان دی، پھر جب اقامت کا وقت ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ وہ اقامت پڑھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبیلہ صدا سے ایک شخص نے اذان دی ہے، سو اسی شخص کو اقامت پڑھنی چاہیے۔ من اذن فہو یقیم، جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے۔ اب یہ شرعی مسائل ہیں، ان مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو ہم اعتکاف کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ جس مسجد میں اعتکاف ہوگا اس میں امام بھی مقرر ہوگا اور مؤذن بھی مقرر ہوگا، اور اس میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہوں، اور جامع مسجد میں جو ہے وہ مطلقاً اعتکاف صحیح ہے، اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی۔ اب ہر جگہ پہ نہیں وہ بیٹھ سکتی، بلکہ اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف بیٹھے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، یا اپنے گھر کی جو مسجد بنائی گئی ہے اس میں وہ اعتکاف بیٹھے گی۔ اب ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ یہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اسلام کی ترغیب دینی ہے، اسلام سمجھانا ہے، تو اپنے گھر میں جیسے آپ بچوں کے لیے ٹوائے روم بنا سکتے ہیں، مسجد نہیں بنا سکتے، کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ ایک جگہ مختص کر لیں، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیں، اس کمرے میں آپ جائے نماز رکھ لیں، قرآن پاک وہاں پڑھے ہوئے ہوں، اور اس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کے گھر کی مسجد بن جاتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ اعتکاف کہاں بیٹھے گی؟ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے۔ اور اگر عورت مسجد میں اعتکاف کرتی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اسی طرح جو اعتکاف ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور جو اعتکاف واجب ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے کہ باری تعالیٰ میری فلاں حاجت پوری ہو تو میں فلاں مسجد میں اعتکاف کروں گا، جتنے دن اعتکاف کی نیت کرتا ہے
اتنے دن جب وہ اعتکاف بیٹھے گا تو وہ اس کا اعتکاف واجب ہوگا، اور اس اعتکاف کے دوران اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یہ تو اعتکاف واجب ہے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اعتکاف مستحب بھی ہے، کسی وقت بھی آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ شرط نہیں ہوتی، اور یہ آپ تھوڑی وقت کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ استحباب میں آتا ہے، مستحب ہے۔ یہ تو اعتکاف کی ہیں اقسام۔ اب جو اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ ہے، اس میں صرف قضاء حاجت کے لیے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ قضاء حاجت کیا کہ اس کو پیشاب آیا ہے، بول و براز کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے اس کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا، تو اس کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اب ہماری مساجد میں چونکہ ٹوائلٹس وغیرہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، وضو خانہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ تو جب آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے وہاں پہ جا کے آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو شرعی ضرورت کے تحت بندہ جو ہے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، یا اگر احتلام ہو گیا ہے، مسجد میں احتلام ہو گیا بتقاضۂ بشریت، اب غسل کے لیے اسے مسجد سے باہر جانا ہوگا، اور وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے صرف غسل کے لیے۔ اور اگر مؤذن ہے تو وہ اذان دینے کے لیے مینار پہ اگر جانا ہے اور راستہ باہر سے جاتا ہے تو وہ اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جو اذان دی جاتی تھی وہ مینار پہ دی جاتی تھی، اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے، اور وہ مسجد سے باہر جا کے جو ہے وہ مینار پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز جائے۔ تو اعتکاف کرنے والا اگر مؤذن ہے اور اذان دینا چاہتا ہے تو یہ اذان دینے کے لیے وہ باہر نکل کر اذان دے سکتا ہے، مینار پہ جا کے اذان دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ اعتکاف واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، جیسے کہ ابھی رمضان المبارک کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، تو ایک لمحے کے لیے، ایک لحظہ کے لیے بھی ضرورت شرعی یا ضرورت طبی کے بغیر مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ضرورت شرعی کے بغیر وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں حضور علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال حضور علیہ السلام نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو آئندہ سال آپ علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اب اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے چند روایات نقل کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اختتام کی طرف چلیں گے۔ پہلی روایت حضرت علی بن حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، آپ اپنے والد سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف کیا وہ ایسے ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے، اعتکاف کرتا ہے
تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے کہ 2 حج کا ثواب، 2 عمرے کا ثواب۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ مسجد میں ہے تو باہر بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ملوث ہو جاتا ہے، لیکن جب مسجد میں ہوتا ہے تو ان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، ہمارے ہاں تو یہ بالعموم چلتی ہے، لیکن جب مسجد میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح جب اعتکاف بندہ بیٹھتا ہے تو معاشرتی زندگی اس کی نہیں ہوتی، اور بہت سارے معاشرتی زندگی میں وہ بندہ عموماً نیک اعمال کرتا ہے، جیسے وہ روزی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، حلال رزق کماتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، دیگر امور بھی آ جاتے ہیں۔ اور جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کی فضیلت دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عملاً وہ بندہ مومن نیک اعمال نہیں کر سکتا، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والوں کو نیک اعمال کرنے والوں کی مثل پوری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے، اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ مسجد میں اعتکاف ہے، لیکن وہ جو معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے نیکیاں نہیں کر سکتا، سوشل لائف میں نہیں کر سکتا تھا، وہ نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ آخری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو نکل رہے تھے، حضور زار و قطار رو رہے تھے۔ سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، حاجت مند تھا، کوئی شخص اس کے پاس آیا، مسلمان تھا، وہ بھائی اس کے پاس آیا کہ میری مدد کرو، وہ اس کی مدد کے لیے چل نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت حاجت کو وہ پورا کر دیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر عمل کیا ہے کہ تم اپنے بندہ مومن کی ضرورت کو پورا کرو، اس کی حاجت کو پورا کرو۔ کیا آج ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ کیا حاجت مند ہمارے پاس آئے ہم اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں؟ اس کی حاجت روائی کے لیے کیا ہم اپنا وقت جو ہے وہ نکال کے ہم باہر نکلتے ہیں؟ کتنا بڑا نیک عمل ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور اسی کے متصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، سنو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان 3 خندقیں جو ہے وہ بنا دیتا ہے، 3 خندقیں بنا دے گا، اور 1 خندق کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر جو ہے وہ دوری ہوگی، 1 خندق کے درمیان۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جہنم کی آگ سے کس قدر دور ہو جاتا ہے، کب؟ جب وہ اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ شخص جو کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ 10 سال کے اعتکاف اس سے بھی بہتر۔ تو دین کا آپ کنسپٹ سمجھے، اسلام کا محبت بڑا میسج آپ سمجھیں کہ ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہاں تک مقید کر دیا، اس کے علاوہ جو ہماری معاشرتی سوشل لائف ہے اس میں ہمیں دین نظر نہیں آتا، ہمارے گھروں میں دین نظر نہیں آتا،
ہمارے لین دین میں دین نظر نہیں آتا، ہمارے کاروبار تجارت میں دین نظر نہیں آتا. ہم نے جو کنسپٹ لے لیا کہ بس یہ کر لیا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس ہماری کامیابی ہوگی. نہیں، اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے. اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں اور آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کسی کا مال چھین لیتے ہیں، تو روز قیامت تو آپ کو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. اور آپ کی نیکیاں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر وہ آپ کی نیکیاں آپ کی نہیں ہوں گی، وہ اس شخص کی ہو جائیں گی جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تھا. روز قیامت حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا اور کسی کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو ساری نیکیاں جو ہو ان کو اٹھا کے دے دی جائیں. دین کے کنسپٹ کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.